السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. آج کا ہمارا جو درس اور موضوع ہے وہ ہے البدعات حول القرآن الکریم، قرآن کریم کے متعلق بعض بدعتیں اور بعض مخالفات۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا، اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے گمراہ کرتا ہے، بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے۔ یہ قرآن کریم ہدایت کا ہی سرچشمہ ہے، لیکن بہت سارے لوگ قرآن کریم کا حق مار کر قرآن کریم کے متعلق بدعتیں اور خرافات پیدا کر کے قرآن کریم کو ہی اپنی ذات کے لیے وبال جان بنا دیتے ہیں، ہلاکت کا اور گمراہی کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ آج کے درس میں ہم دیکھیں گے بہت ساری بدعتیں، بہت ساری مخالفات اور خرافات جو لوگوں نے پیدا کر رکھی ہے قرآن کریم کے تعلق سے، ان کے بارے میں جاننے کی ہم کوشش کریں گے۔ نمبر 1، قرآن کریم کے جو حروف ہیں، حروف تہجی وغیرہ، اس کے مخارج میں بہت زیادہ تکلف اور بہت زیادہ اسراف سے کام لینا۔ بہت سارے لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ وہ تجوید کے اندر مہارت حاصل کرتے ہیں، لیکن مہارت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ جو حروف کے اصل مخارج ہیں ان سے آگے بڑھ کر ان میں اور زیادہ تنقل اور تکلف پیدا کر دیتے ہیں۔ حالانکہ تکلف یہ قابل تعریف چیز نہیں، جو اس کے اصل مخارج ان کے اعتبار سے آپ پڑھیں، لیکن اس قدر آپ اس میں مبالغہ کریں، غلو کریں کہ آپ تکلف کے درجے میں داخل ہو جائے تو یہ قابل مذمت ہے، یہ برا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر تجوید کا خیال رکھ کے پڑھو۔ بہرحال اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایسے ہی قرآن کریم کے لحن کے اندر بھی بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے لحن میں خصوصاً عرب کے طرز کو سامنے رکھنا چاہیے، مد نظر رکھنا چاہیے، اسی کے اعتبار سے پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جو طریقہ چلا آ رہا ہے اسی ترتیب پر، اسی لحن پر قرآن کریم رکھنا چاہیے۔ لیکن بہت سارے لوگ قرآن کریم کے لحن میں اس قدر غلو کرتے ہیں، اس قدر تکلف کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ جیسے خصوصاً میں آج نام لے کر بتاؤں گا، مصری قراء، ایجپشین، ان لوگوں نے قرآن کریم کے لحن میں اس قدر غلو اور اس قدر مبالغہ اختیار کیا کہ قرآن کریم کو گویا ایک عجوبہ انہوں نے بنا دیا۔ لہذا خوب کھینچ کھینچ کر اور طرح طرح کی آوازیں نکال نکال کر لحن بنا بنا کر قرآن کریم پڑھتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی سے جڑی ہوئی خرافات جو لوگوں میں عام ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی قراءت کے مظاہرے ہوتے ہیں، اور مصری قراء یا دیگر قراء آتے ہیں، وہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اور تلاوت کے دوران لوگ کیا کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واہ کیا پڑھا اس کی، اس طریقے پر یہ شور کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ بدکاروں کی محفل کے طریقے ہیں، یہ گانوں اور موسیقی کے محفل کے طریقے ہیں، یہ قرآن کریم کی تلاوت کا طریقہ نہیں۔ قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا پابند بنا اہل ایمان کو کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن کی تلاوت کی جائے، اس کو پڑھا جائے تو خاموش رہو اور غور سے سنو اس کو تاکہ تم پر رحم ہو۔ تو اگر کوئی شور و غل کرتا ہے قرآن کریم کی تلاوت کے دوران تو اس آیت کی روشنی میں معلوم بھی ہوا کہ وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہونے والا انسان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کر کے سننے کا حکم دیا، یہ اس کا الٹ کر رہا ہے، بلکہ یہ کفار مکہ کا طریقہ تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوتے نماز میں غیر نماز میں، تو وہ شور و غل کرتے تھے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم پڑھ نہ سکے۔ اسی طریقے پر قرآن کریم کے متعلق مخالفات اور بدعات میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کو گانوں کی طرز پر پڑھا جائے۔ سوشل میڈیا پر آج کے دور میں آپ لوگوں نے اس طرح کی چیزیں دیکھی ہوگی کہ قرآن کریم کو بعض لوگ گانوں کے اور سانگز کے طرز پر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہ قرآن کی توہین ہے۔ اور بعض لوگ قرآن کریم کو شعر کے انداز میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی قرآن کریم کی توہین ہے۔ قرآن کریم کا اپنا انداز ہے اور اس کا جو عرب طرز ہے جو ہم کو سلف کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، اسی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے پر بعض لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن کریم کی جو دو روایتیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرآن کو ملا ہے 7 لغتوں میں، اب وہ ساری لغتیں اور اس کا جو طریقہ ہے محفوظ ہے، وہ ساری روایتیں محفوظ ہیں الحمدللہ۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے جو ایشیائی ممالک کے افراد ہیں
وہ ایک حفظ کی روایت پر پڑھتے ہیں، اور اسی طریقے پر جو مغاربہ ہے یعنی موروکو وغیرہ کے افراد ہیں، الجیریا وغیرہ کے افراد ہیں، اس کے علاوہ بعض مالک کے افریقن کنٹریز وغیرہ کے، یہ لوگ ورش کی روایت میں تلاوت کرتے ہیں۔ لیکن اگر ایک انسان آ کر نماز میں دونوں روایتوں کو ایک ساتھ میں پڑھنے لگ جائے، اس سے لوگوں کو تلبیس ہوں گی، لوگ پریشان ہو جائیں گے، لوگ سمجھیں گے کہ پتہ نہیں یہ صحیح پڑھ رہا ہے غلط پڑھ رہا ہے، تو اس کو بھی منع کیا گیا ہے۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ جس روایت پر آپ قائم ہیں، جو روایت آپ کے ملک میں جاری ہے، اسی پر آپ قائم رہیں، اس کو آپ نے سیکھا، اسی پر آپ پڑھیں۔ اگر آپ نے حفظ کی روایت سے قرآن کریم کا علم حاصل کیا ہے، اس کو پڑھا اور سیکھا ہے، اسی روایت پر قائم رہتے ہوئے پڑھیں۔ اور اگر آپ نے ورش کی روایت پر سیکھا ہے تو آپ اسی کی روایت پر باقی رہ کر سیکھیں، پڑھیں، اس کی تلاوت کریں۔ آپ دونوں کو خلط ملط کر کے پڑھیں گے، یہ مناسب نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ ہاں، اگر کوئی تعلیم دے رہا ہے، سکھا رہا ہے طلباء کو، اور وہ اس فن کا ماہر ہے، یہ تو قابل تعریف ہے۔ لیکن نماز میں انفرادی اجتماعی مجلسوں میں اس طرح کرنا بغیر ضرورت کے یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی طریقے پر قرآن کریم سے جڑی ہوئی بدعتوں میں ایک بدعت یہ بھی ہے کہ بعض لوگ قرآن کریم کی آیتوں کو یا سورتوں کو یا آیت کے بعض ٹکڑوں کو لے کر تعویذ بناتے ہیں۔ قرآن کریم اترا ہے تدبر کے لیے، تلاوت کے لیے، عمل کے لیے۔ قرآن کریم لٹکانے کے لیے نہیں اترا ہے کہ آپ گلوں میں، دیواروں پر، گاڑیوں میں، دکانوں میں، یہاں وہاں لٹکائے اس کو۔ جیسے اگر کوئی شخص مرض کا شکار ہو، ڈاکٹر کے پاس جا کر وہ دوائی لائے اور اس دوائی کو گلے میں، دیوار پر، گھر میں، یہاں وہاں لٹکا دیں، بھلا اس کو شفا ملے گی؟ ہرگز نہیں، بلکہ اس کو کھانا ہوگا، استعمال کرنا ہوگا۔ قرآن کریم کا معاملہ ایسا ہی ہے۔ آپ نے قرآن کی تلاوت کرنا، اس پر عمل کرنا، اس کی تبلیغ کرنا، اس کو غور و فکر کرنا اس کے اندر، تب آپ کو شفا اور فائدہ حاصل ہوگا۔ اور اگر آپ ایسے ہی اس کو تعویذوں میں لٹکاتے رہیں گے تو جہاں اس سے فائدہ نہیں ہوگا وہیں پر اس کی توہین بھی ہے اور قرآن کریم کا غلط استعمال ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے اندر قرآن کریم سے جڑی ہوئی ایک بدعت یہ بھی رائج ہے کہ قرآن کریم کی ایک مخصوص سورت سورہ یاسین، اس کو مردوں پر پڑھنے کا اہتمام ہوتا ہے۔ مرنے والا یا تو مرنے کی کیفیت میں ہو یا ابھی اس کی موت ہو گئی ہو، تو لوگوں کو یا کسی مخصوص شخص کو، حافظ قرآن کو، مولوی کو بلایا جاتا ہے، وہ اس کے سرہانے بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، اس عقیدے کے ساتھ کہ اس کی وجہ سے اس پر آسانی ہوگی۔ حالانکہ قرآن کریم مردوں کے لیے نہیں بلکہ زندوں کے لیے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيُحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ ہم نے قرآن کریم تم کو دیا اللہ کے رسول تاکہ کیا کریں آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جو زندہ ہے، اور کافروں پر جب وہ اس کا انکار کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بات سچ ہو جائے، حجت تمام ہو جائے۔ تو بہرحال قرآن کریم زندوں کے لیے، مردوں کے لیے نہیں ہے، تو اس کو مردوں کی کتاب نہ بنائیں، زندوں کی کتاب رہنے دیں اور اس سے زندہ لوگ فائدہ اٹھائیں۔ ایسے ہی ایک بڑی بدعت قرآن کریم میں جڑی ہوئی یہ بھی ہے کہ بعض لوگ قرآن کریم کو لے کر قبر پر یا میت کو دفن کرنے کے بعد اس کی بعض مخصوص صورتیں یا آیتیں پڑھتے ہیں پائتی پر اور سرہانے سے۔ سرہانے سے غالباً سورہ بقرہ کی آغاز کی آیت ہے، اور اس کے جو پیر کی جانب کا حصہ ہے، اس کی جو پائتی ہے اس طرف سے جو ہے سورہ بقرہ کی آخری کی آیتیں پڑھتے ہیں یا آیت الکرسی وغیرہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ بھی بدعت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی بھی حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ہے، لہذا اس سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ ایسے ہی قرآن کریم کے متعلق بدعتوں میں، اس کے سے جڑی ہوئی مخالفتوں میں ایک بڑی خرابی یہ بھی ہے، ایک بڑی غلطی یہ بھی ہے کہ بعض لوگ اپنے گھروں کو خریدنے کے بعد، نیا گھر تعمیر کرنے کے بعد اپنے گھر میں قرآن کریم کی محفل جماعت تلاوت کی، حفاظ کو، مولویوں کو یا گھر کے افراد کو جمع کیا جاتا ہے اور سب مل کر قرآن کریم کا ایک دور ختم کرتے ہیں۔ کیا نیت سے؟ کہ بھئی قرآن کریم ہم قرآن خوانی کروا رہے ہیں، اس سے انشاءاللہ گھر میں برکت آئیں گی، اس کو گھر بھراؤنی کہتے ہیں، اور قرآن خوانی کا اہتمام اس طرح کیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی غلط ہے، اس سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ قرآن کریم سے جڑی ہوئی خرافات میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ بعض لوگ قرآن کریم کے حروف مقطعات کی تختیاں بناتے ہیں۔ حروف مقطعات کیا ہے؟ سورہ بقرہ میں شروعات میں الف لام میم، سورہ آل عمران میں الف لام میم، سورہ یوسف کے آغاز میں الف لام را، ایسے ہی مختلف صورتوں میں کہیں پر حامیم ہے، حامیم عین سین قاف ہے، سورہ مریم میں کاف ہا یا عین صاد ہے۔ یہ ساری چیزیں جو حروف مقطعات ہیں، ان کو جمع کر کے بعض لوگ اس کے خاص
تختیہ بناتے ہیں، بورڈز بناتے ہیں، دکان، مکان، گھر وغیرہ میں، گاڑی میں اس کو لگاتے ہیں برکت کی نیت سے، بلاؤ اور آزمائشوں اور مصیبتوں سے بچنے کے عقیدے کو لے کر۔ یہ مشرکانہ عقیدہ ہے، اور قرآن کریم کا یہ غلط استعمال ہے۔ قرآن کریم سے جڑی ہوئی خرافات میں ایک بڑی خرافات یہ بھی ہے کہ بعض لوگ ختم قرآن کی محفلیں کرتے ہیں۔ جیسے بچہ حافظ قرآن ہو جائے تو اس کو لے کر ایک بڑا پروگرام رکھا جاتا ہے، یہ بھی فضول خرچی ہے، اس سے بچنے کی سخت ضرورت ہے، چاہے وہ اس طریقے پر ہو یا تراویح کی نماز کے اختتام کے بعد ختم قرآن کی مجلس کی جائے، شیرنی بانٹی جائے، تو یہ شیرنی نہیں بلکہ گمراہی بانٹی جا رہی ہے۔ قرآن کریم سے جڑی ہوئی خرافات میں خرافات یہ بھی ہے کہ بعض لوگ قرآن کریم کی مخصوص آیتیں مسجدوں میں نقش کرواتے ہیں، آیت الکرسی ہے، یا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، یا سورہ بقرہ کی بعض مخصوص آیتیں ہیں، یا اس طریقے پر سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس وغیرہ وغیرہ مخصوص آیتوں کو مسجد کے اندر نقش کرواتے ہیں۔ خاص طور پر پرانی مسجدوں کے اندر آپ کو یہ منظر دیکھنے کو ملے گا، یا ترکی کی بعض مساجد میں نے چیز کو بہت زیادہ دیکھا ہے۔ تو بہرحال ملک سے نفرت نہیں ہے، لیکن یہ بدعت ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم سے جڑی بعض خرافات میں، مخالفات میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ مسجدوں کے اندر قرآن کریم کی مخصوص آیتوں کا نقش کرواتے ہیں، آیت الکرسی ہے، سورہ اخلاص وغیرہ ہے، یا بعض مخصوص آیتیں ہیں، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، لا الہ الا اللہ، ایسی ساری چیزیں خرافات ہیں، اس سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ بلکہ مسجد کو نقش و نگار کرنا ہی اصلاً منع ہے۔ مسجد عبادت کے لیے ہے، اللہ کے ذکر کے لیے ہے، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے، دینی امور کے لیے، علم سیکھنے سکھانے کے لیے، لیکن نقش و نگار کریں گے تو پھر وہ ایک وزٹ پلیس بن جائے گی، عبادت گاہ نہیں رہ جائے گی، اس سے بچنا ضروری ہے۔ ایسے ہی قرآن کریم کی مخصوص صورتوں اور آیتوں کی تغرے بنائے جاتے ہیں، تختیہ بنائی جاتی ہے، اس کو دکانوں میں یا چھوٹی بنا کر شارٹ گاڑیوں میں، کاروں میں، یا بڑے بنا کر تغرے وغیرہ گھروں میں لٹکانا، یہ بھی قرآن کریم کی جو ہے ایک مخالفت ہے، قرآن کریم کی توہین ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ قرآن کریم اس کے لیے نہیں آئے کہ آپ اس کو یہاں وہاں لٹکائیں، یہاں وہاں اس کو آپ لگائیں، یہ زینت کی چیز نہیں ہے، اور نہیں یہ کوئی آسے و جنات و جادو سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ بچنے کا طریقہ یہ کہ آپ تلاوت کریں، اس پر عمل کریں، اس کی آیات سے فائدہ اٹھائیں، لیکن اس کی آیات کے تغرے بنا کر آپ لگائیں گے اور یہ سوچیں گے کہ آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جنات گھر میں نہیں آئیں گے، تو یہ آپ کی فضول سوچ ہے، یہ آپ کی جہالت ہے، علم سے آپ دور ہے، بچائیے اپنے آپ کو خرافات سے۔ اسی طریقے پر قرآن کریم سے جڑی ہوئی بدعتوں میں، خرافات میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ بہت سارے مدرسوں کے اندر شروعات کے جو صبح کے اندر نظم کا اہتمام ہوتا ہے، یا بہت سارے اسکولز کے اندر یا کالجز وغیرہ کے اندر، یا اس طریقے پر تعلیمی اداروں میں جہاں اسمبلی ہوتی ہے، وہاں پر آغاز میں قرآن کریم کی تلاوت کروائی جاتی ہے، یہ بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم جو ہے آپ کی اسمبلیوں کے آغاز کروانے کے لیے نہیں آیا ہے۔ آپ اس میں اپنا نظام سیٹ رکھیں، کوئی نہ کوئی اپنا آپ اس میں اسٹرکچر بنائے، لیکن قرآن کریم کو آپ اس میں رکھیں گے سوچ کر کہ اس میں برکت حاصل ہم کریں گے تلاوت کروا کر، تو یہ آپ کی سوچ ہے، لیکن اللہ کے رسول صحابہ وغیرہ کا طریقہ نہیں تھا۔ ہاں، آپ اس میں قرآن کریم کی آیتوں کے معنی بچوں کو بتائیں، آپ اس میں قرآن کریم سے جڑی ہوئی معلومات، قرآن کریم کی صورتوں آیتوں کا علم، ترجمہ ان کو سکھایا بتائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ سوچ کر کہ ہم اسکول کا آغاز کروائیں گے قرآن کریم سے، تو یہ خام خیالی ہے، یہ بغیر دلیل کی چیز ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی قرآن کریم سے جڑی ہوئی بدعتوں میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ ماتم کی محفلوں میں اور عزاداری کی محفلوں میں قرآن کریم کی خصوصی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، مخصوص انداز میں اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی بہت سارے لوگوں نے یہ وتیرہ اور طریقہ بنا کر رکھا ہے کہ وہ اپنی دکان یا مکان میں سورہ بقرہ کا 40 دن کا دور کرواتے ہیں۔ اب اس سے جڑی ایک چیز یہ بھی ہے کہ بعض مولوی، حافظ، بعض قرآن پڑھنے جاننے والے اپنے لیے اس چیز کو بزنس اور تجارت بنا لیے ہیں، لہذا 40 دن کیا کرتے ہیں، قرآن کریم یہاں وہاں گھروں پر جا کر پڑھتے ہیں، اس کی اجرت لیتے ہیں، اور جو ہے جہاں جو پڑھواتا ہے وہ جو ہے اس کا خصوص اہتمام کرتا ہے اور جو ہے اس پر اجرت دیتا ہے، تو یہ دونوں کام غلط ہے۔ اپنے مکان، دکان وغیرہ میں پڑھوانا اور کسی شخص کا وہاں جا کر پڑھنا، یہ دونوں بدعت ہے۔ قرآن کریم کا نزول اس لیے نہیں ہوا کہ آپ اس کے ذریعے سے اس طرح
جو ہے پیسے کمائے، اس کو بزنس کا ذریعہ بنائے، اور آپ جو ہے قرآن کریم کے یہ 40 دن کے دور لگا کر اس طرح کے پر لوگوں کے درمیان اس قرآن کریم کو عام کریں، مناسب نہیں ہے، اس سے بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ قرآن کریم سے جڑی ہوئی بدعات میں ایک بدعت یہ بھی ہے کہ بعض لوگ جب مصحف کو نشر کرتے ہیں، چھاپتے ہیں، تو قرآن کریم کے اخیر میں ختم قرآن کی دعا لکھتے ہیں۔ دعا کیا ہے؟ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اور اس طریقے میں ساری دعا۔ ایک اور مفصل دعا بھی آتی ہے، اللہم اکتب لنا بالالف الفتا وبالباء برکتا وبالثاء ثوابا وبالجیم جمالا یا جنتا، اس طریقے پر۔ اے اللہ الف کی وجہ قرآن کریم کے الف کی برکت سے الفت دے، اس کے با کی برکت سے، اس کی با کی طفیل میں ان کو برکت دے، ثا کے ثواب دے۔ کیا ہے اللہ کے رسول نے بتایا ایسا؟ اللہ کے رسول کے صحابہ نے بتایا دین کسی کی جو ہے اپنی ذاتی جاگیر نہیں کہ انسان اس میں جو چاہے داخل کرے، جو چاہے نکالے، یہ اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے، اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اس کو ویسے ہی لیں جیسے اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ اپنی جانب سے اضافہ کرنا، اپنی جانب سے کمی کرنا، یہ بدعت ہے، اور بدعت انسان کو رسوا کر دیتی ہے، یہ ایک بدعت ہے۔ بعض لوگ اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں قرآن کریم کے اختتام پر، اس سے بچنے کی ضرورت ہے، بلکہ وہ مصحف جس میں لوگ، وہ کمپنیاں جو چھاپ کر اس طرح کی دعائیں اس میں درج کرتی ہے، ان کے خلاف کیس کرنا چاہیے، بلکہ ان کو بند کروانا چاہیے، یا ان سے اس طرح کی چیزوں کو ختم کروانے کی ریکویسٹ کرنا چاہیے اگر وہ اچھے نازم ماننے کے قائل ہے۔ ایسے ہی قرآن کریم سے جڑی بدعات کے اندر ایک بدعت یہ بھی ہے کہ بعض لوگ قرآن کریم کو جو ہے اپنے رقیہ کا ذریعہ بنا دیتے ہیں، یعنی رقیہ تو اس سے کرنا ہی چاہیے، یہ تو عین اجر کا کام ہے، اچھی چیز ہے، لیکن اس کو اپنا پیشہ بنا دیا جائے، اور پھر قرآن کریم کے ذریعے سے جو ہے اپنی منمانی آیتوں کو سلیکٹ کر کر کے لوگوں کا علاج کرنے کی کوشش کی جائے، اور اسی کے اندر جو ہے کبھی سورہ فاتحہ 1000 بار پڑھوائی جا رہی ہے، کبھی جو ہے جہاں جادو کا تذکرہ اس آیت کو بار بار دہرایا جا رہا ہے، جیسے ولا يفلح الساحر حيث اتى ولا يفلح الساحر حيث اتى ولا يفلح الساحر حيث اتى، یا جیسے کہ بعض لوگ راقی اس طرح کرتے ہیں واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان۔ کیا ہے یہ؟ قرآن کریم کے پڑھنے کا یہ انداز اللہ کے رسول نے بتایا، صحابہ نے کیا، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان، علی، صحابہ عشر مبشرہ، دیگر لوگوں نے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام مسلم، ان لوگوں نے کیا یہ کام؟ نہیں کیا، تو یہ قرآن کی توہین ہے۔ علاج کریں آپ قرآن سے، لیکن جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اس طریقے پر، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ اس کو پیشہ نہ بنائیں، آپ اس کو اپنے بزنس کا ذریعہ نہ بنائیں، اور کم سے کم درجے میں یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کے ساتھ میں جو ہے وہ تعلق ایسا ہی رکھیں جیسے اللہ کے رسول کا تھا، جیسے صحابہ کا تھا۔ تو یہ بہرحال اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی قرآن کریم میں جڑی ہوئی خرافات میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ قرآن کریم کی تلاوت کے اختتام میں صدق اللہ العظیم پڑھتے ہیں، نہیں، اس کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے سچ کہا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا کیا؟ سورہ بقرہ آپ نے مکمل کیا، آپ تلاوت ختم کر کے فارغ ہوئے تو آپ نے صدق اللہ العظیم پڑھا؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا، بلکہ حدیث میں اس بات کی وضاحت ہے۔ اما عائشہ سے حدیث آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس سے کو ختم کرتے، کوئی قرآن کریم کی آیت کو پڑھ کر فارغ ہوتے، سورت کو پڑھ کے فارغ ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ تو وہ دعا جو اللہ کے رسول نے بتایا اس کا اہتمام کریں آپ قرآن کریم کی تلاوت کے اختتام میں۔ جو دعا یا جو کلمات اللہ کے رسول نے نہیں بتائے، قرآن سے ہم کو نہیں ملتے ہیں، ان سے پرہیز کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ قرآن کریم سے جڑی ہوئی بعض خطرناک اور ہلاکت خیز خرافات میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کا ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ کیا جائے، فی ذاتی ہی یہ چیز قابل عیب نہیں ہے، لیکن اگر اسی کا نظام لوگوں کے درمیان عام کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ لفظی ترجمہ سیکھ لو، یہ کافی ہے تم لوگوں کے لیے، تو یہ یاد رکھیے ہلاکت کا دروازہ ہے جو آپ لوگوں کے لیے کھول رہے ہیں۔ قرآن کریم کا علم حاصل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں اس کے دروازے سے آیا کرو۔ تو قرآن کریم جو سب سے زیادہ مشرف معزز کتاب ہے، آپ اس کو اتنا ہلکا سمجھ رہے ہیں کہ بس لفظی ترجمہ سکھا کر لوگوں کو آپ آزاد کر دے رہے ہیں،
اور ہر شخص اپنے آپ کو قرآن کا عالم سمجھنے لگ رہا ہے، تو یہ آپ گمراہ کر رہے لوگوں کو۔ قرآن کریم کے معنی کو آپ نے سمجھنا ہے تو آپ اس کی زبان پر عبور حاصل کیجئے، قرآن کریم کا معنوی ترجمہ با معنی ترجمہ سیکھیے، لفظی ترجمے کو چھوڑ کر۔ لیکن اگر آپ لفظی ترجمہ سیکھ رہے ہیں تاکہ آگے با معنی تک پہنچے تو یہ ٹھیک ہے، لیکن صرف لفظی ترجمے کو عام کرنا لوگوں کے درمیان یہ مناسب نہیں۔ اور اسی طریقے پر اس سے زیادہ خطرناک چیز وہ ہے قرآن کریم کا ٹرانسلیٹریشن۔ بعض لوگوں نے آج کے دور میں کتنا بڑا جرم کیا ہے اور قرآن کریم کی ایسی توہین کی کہ لگتا ہے ایسی توہین کسی نے اس سے پہلے نہیں کی۔ خوف اور ڈر دل سے مر گیا ہے۔ کیا کیا انہوں نے؟ قرآن کریم کی جو عربی آیتیں ہیں اس کا جو عربک ٹیکسٹ ہے اس کو ہی رومنائز کر دیا ہے۔ آپ بتائیے قرآن کریم کا جو عربی ٹیکسٹ اور اس کا جو عربی کتابت ہے اس کو اگر آپ رومن میں لاتے ہیں تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ عربی زبان کے بہت سارے حروف یکساں ہوتے ہیں، جیسے آپ دیکھیے الف اور عین۔ الف کے لیے آپ اے لکھیں گے، عین کے لیے کیا لکھیں گے؟ آپ اے ہی لکھیں گے۔ آپ ایسے ہی تا اور طا دو الگ حروف ہیں، تا کے لیے آپ ٹی لکھیں گے اور طا کے لیے بھی آپ ٹی ہی لکھ رہے ہیں۔ اسی طریقے پر فا اور سین دو الگ حروف ہیں، فا اس سے آپ ایس لکھیں گے، سین کو بھی آپ ایسے ہی سے پروناؤنس کریں گے۔ تو آپ بتائیں کہ کیسے پھر فرق رہ جائے گا؟ اب انگلش میں یا انگریزی زبان میں ایک لیٹر آتا ہے زیڈ، آپ اس کو کس لیٹر سے پروناؤنس کریں گے؟ عربی زبان کے اندر یہاں پر زال بھی ہے جو زیڈ کا ساؤنڈ دیتا ہے، یہاں پر زا بھی ہے جو زیڈ کا پروناؤنس کا ساؤنڈ دیتا ہے، ایسے ہی یہاں پر پا کے بعد والا وا بھی ہے جو آپ کو زیڈ کا ہی ساؤنڈ دے گا، اور پھر صاد کے بعد والا واد بھی ہے جو سب سے ہارڈ حرف تصور ہوتا ہے عربی زبان کے اندر، وہ بھی زیڈ کا ساؤنڈ دیتا ہے۔ اب یہ چاروں ایک جگہ پر ہے، یہاں پر سامنے زیڈ ہے، کیا کرے کہ آپ یہاں پر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ کس قدر قرآن کریم کی الفاظ اور اس کی آیتوں کے اندر جو ہے فساد اور خرابی پیدا ہو رہی ہوگی۔ آپ رومن میں پڑھ تو رہے لیکن قرآن کریم کے معنی تبدیل کر رہے۔ بعض اہل علم نے اس عمل کو کفریہ عمل قرار دیا، اور ہم صاف انداز میں یہاں پر کہتے ہیں بصیرت کے ساتھ میں کہ اس کی گنجائش نہیں ہے۔ جو بھی کمپنی والے، جو بھی کتابوں یا قرآن کو چھاپنے والے یہ کام کر رہے ہیں وہ اس کام سے باز آئے، اپنے آپ کو اس گھٹیا، گھناؤنے اور کفریہ عمل سے دور رکھے تاکہ قیامت کے اللہ کے پاس وہ مجرم قرار نہ پائے۔ اور جو لوگ اس طرح کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی ہوشیار ہو جائیں۔ دیکھیے قرآن آپ نے سیکھنا ہے، چاہے آپ 6 سال کے ہو چاہے آپ 60 سال کے ہو، آپ کو پڑھنا تو عربی زبان میں ہی ہے اور اس کے لیے آپ کو سیکھنا ہوگا۔ آپ یہ نہ کہیں کہ میں اتنا عمر دراز ہو چکا اب میں کیا کروں، کچھ نہیں، آپ نے سیکھنا ہے۔ آپ علم حاصل کریں، علم کی ذمہ داری آپ پر کب سے ہے؟ جھولے سے لے کر قبر تک۔ کہتے ہیں عربی زبان کے اندر اطلب العلم من المہدی الی اللحد، علم حاصل کرو، ذمہ داری آپ کے سر پر، کہاں سے؟ من المہدی الی اللحد، مہد یعنی جب سے آپ پیدا ہوئے قبر پر جانے تک، یعنی ضروری ہے آپ کے لیے۔ ایسے ہی ایک خرافات قرآن کریم میں جڑی ہوئی یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ مصحف کے اندر، قرآن کریم کے اندر شروع میں اسماء حسنہ درج کرتے ہیں اور وہیں پر اخیر میں اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام درج کرتے ہیں، حالانکہ اسماء حسنہ کا کہیں نہ کہیں ثبوت ملتا ہے لیکن اسماء نبی کا ثبوت تو کہیں نہیں ملتا ہے سوائے 5 ناموں کے جو اللہ کے رسول کے بارے میں ثابت ہیں۔ اب یہ گھر کر اپنی طرف سے پتہ نہیں نام کہاں سے لے کر آ گئے اور گویا اس معاملے میں اللہ کے رسول کو اللہ کے برابر کر دیا، اور دوسرا جرم یہ کہ قرآن میں لا کر اس کو جوڑ دیا، حالانکہ طریق اللہ کے رسول کا نہیں تھا۔ آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا، نہ صحابہ نے ایسا کیا، اس سے بچنا چاہیے۔ ایسے ہی ایک چیز یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا یا کچھ لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ قرآن کریم کی تقسیم کرتے ہیں۔ کیسے؟ اگر وہ دعوت دینا چاہ رہے کافروں کو، غیر مسلموں کو، تو قرآن کریم کی جو مکی صورتیں ہیں صرف انہی صورتوں کو نکال کر ایک الگ قرآن بناتے ہیں تاکہ وہ مکی صورتوں والا قرآن کافروں کو، غیر مسلموں کو دے، کیونکہ اس کے اندر مسائل نہیں ہوتے ہیں، دین کے عام احکامات نہیں ہوتے ہیں، بلکہ صرف توحید کا، رسالت کا، آخرت پر ایمان کا تذکرہ اس میں ہوتا ہے، تو وہ غیر مسلموں کو دینے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ قرآن کے ساتھ مذاق ہے۔
قرآن کریم جس ترتیب پر آپ کو ملا ہے اب اسی ترتیب پر وہ قائم رہے گا, اسی ترتیب کے ساتھ اپنی دعوت کا کام کرنا ہے. ہاں آپ جائے غیر مسلم کے پاس, آپ صرف قرآن کریم کی مکی صورتیں اس کو سنائے تاکہ اس کو آخرت سمجھ میں آئے, توحید سمجھ میں آئے, اس کو اللہ کے رسول کے بارے میں سمجھ میں آئے, انبیاء کے بارے میں سمجھ میں آئے. لیکن یہ کہ آپ تقسیم کر دیں, الگ سے چھپوائے ایسا, تو یہ آپ جرم کر رہے ہیں, اس کی گنجائش بالکل نہیں ہے. قرآن کریم کو اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ پڑھنے کا پابند کیا گیا ہے اہل ایمان کو. بعض لوگوں کے درمیان یہ خرافات عام ہے کہ قرآن کریم کو خوب ہل ہل کر پڑھتے ہیں, سر کو اتنا ہلاتے کہ اللہ کی پناہ, اس طریقے پر ہلتے ہیں قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے. یاد رکھیے یہ قرآن کریم کو پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے اور یہ اطمینان کے خلاف ہے, اور یہی طریقہ یہودیوں کا طریقہ ہے. آپ جا کے دیکھ لیجئے, آپ انٹرنیٹ پر جا کر سرچ کر لیجئے, آپ کو ملے گا کہ وہ اپنی کتابوں کے پڑھنے کے دوران سر کو بہت زیادہ ہلاتے ہیں. تو بہرحال اس سے بچنے کی سخت ضرورت ہے. آپ دیکھیے الحمدللہ مدینے کے اندر ہم نے دیکھا ہے مسجد نبی وغیرہ کے اندر حلقات قرآن کریم کے, طلبہ قرآن کریم کو حفظ کر رہے ہوتے ہیں, بڑے سکون سے اطمینان سے بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی حرکت نہیں ہے, نہ کوئی سر کو ہلانے کا نظام ہے, بالکل نہیں, طریقہ مناسب نہیں ہے. ایسے ہی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گھر میں موبائل میں قرآن لگا دیں گے سورہ بقرہ خاص طور پر گھر کے اندر, اور ایسا کر کے گھر سے شیطان بھاگ جائیں گے. دیکھیے آپ کا قرآن کریم کو لگانا اچھی بات ہے اگر آپ سن رہے ہیں تو, لیکن اگر آپ اس نیت سے لگاتے ہیں کہ شیطان کو بھگائیں گے ہم موبائل کے اندر قرآن لگا کر, تو یہ غلط ہے. یہ قرآن کریم کے تعلق سے آپ کے ذہن میں غلط علم ہے, غلط بات, اس سے بچنے کی ضرورت ہے. قرآن کریم میں جڑی ہوئی بدعات کے اندر ایک بدعت یہ بھی ہے کہ بعض لوگ بعض مخصوص موقعوں کی مناسبت سے کچھ آیتوں کو فکس کر دیتے ہیں. جیسے نماز کے بعد فلاں آیت آپ نے 100 بار پڑھنی ہے, کسی کا سر دکھے تو وہ لا يصدعون عنها ولا ينزفون, یہ آیت کو 100 بار پڑھیں. اس طریقے پر مختلف آیتوں کو فکس کر کے رکھا ہے اور اس کی نمبرنگ فکس کر کے رکھی ہوئی ہے. جیسے کسی کی یہاں ولادت نہ ہو تو سورہ مریم وہ پڑھیں, اس کی تخصیص کر دی گئی. یہ کہا جاتا ہے کہ 100 بار سورہ مریم پڑھیں. اور اسی طریقے پر اگر کسی کو جنات قبضے میں کرنا ہے تو سورہ جن و رات میں پورا رات 40 بار پڑھیں. اسی طریقے پر کسی کو کوئی سر درد ہو تو جیسے ہم نے کہا لا يصدعون عنها ولا ينزفون. ایسی مخصوص طرح کی آیتوں کو فکس کرنا یا اس کا نمبر فکس کرنا ہے کہ 100 بار فلاں آیت پڑھیے, 1000 بار فلاں آیت پڑھیے, 100 بار سورہ اخلاص پڑھیے, غلط بات ہے. سوائے ان چیزوں کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہیں, آپ کے لیے اپنی جانب سے قرآن کریم کی آیتوں کو فکس کرنا اور یہ کہنا کہ فلاں آیت کا ورد 100 بار کیا جائے گا, فلاں موقع پر یا فلاں بیماری شفا کے لیے 1000 بار کیا جائے گا, 2 بار کیا جائے گا, 10 بار کیا جائے گا, یہ بدعت ہے. اس سے بچنا نہایت ضروری ہے. ایسے ہی ایک بڑی غلطی قرآن کریم سے جڑی ہوئی جو حفاظ کرام کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو ایسی اسپیڈ سے پڑھتے ہیں کہ اللہ کی پناہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تنبیہ کی, کہا لا تحرک به لسانک لتعجل به, اللہ کے رسول قرآن کریم